قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ معزز سامعین و ناظرین، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اس مبارک نشست میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز میں اپنے نیک بندوں کے جو صفات اور اوصاف کو بیان فرمایا ہے، آج پہلی نشست کا آغاز ہم اسی سے کریں گے کہ اللہ کے اولیاء کے مناقب کیا ہیں، ان کے فضائل کیا ہیں اور ان کے کمالات کیا ہیں۔ جو آیہ کریمہ مشہور آیت مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار، بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں انہیں نہ تو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہاں خوف اور حزن دو چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ان کے حوالے سے مفسرین کے جمہور کی یہ رائے ہے کہ خوف کا تعلق جو ہے وہ حال کے ساتھ یا ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، اور حزن کا تعلق کسی آنے والے زمانے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو تین ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو ماضی ہوتا ہے، یا حال ہوتا ہے، یا مستقبل ہوتا ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں گویا میرے رب نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ جو میرے اولیاء ہیں، ولی کا معنی دوست بھی کیا گیا ہے، اور اگلی نشست میں ہم ولایت کے کئی معنی بھی بیان کریں گے۔ تو معروف معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اس کے محب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جن کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور ان سے محبت کرنے لگتا ہے، انہیں نہ تو زمانہ ماضی میں اور نہ حال میں کسی چیز کا غم اور خوف ہوتا ہے، اور نہ ہی مستقبل میں کسی چیز کا ملال اور حزن ہوگا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی یقیناً اپنے زمانے سے لے کے آج تک ولایت کے اعلیٰ ترین مرتبے پہ فائز ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو آپ کو مقام عطا فرمایا ہے وہ شاید ہی کسی اور ہستی کو نصیب ہوا ہو۔ اسی لیے صوفیاء یہ قول کیا کرتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کا مقام اولیاء کے درمیان اسی طرح ہے جس طرح سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا کو میرے رب نے انبیاء اور رسل اعظام کے درمیان یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ جو اولیاء میں آپ کی شان ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح انبیاء میں اور رسل میں سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا کی شان ہے۔ اولیاء اور صالحین کے مناقب کے حوالے سے احادیث میں کیا چیزیں درج ہوتی ہیں تاکہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے مقام اور شان کو ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ اسے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا احب اللہ العبد، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، نادا جبریل، تو پھر میرا رب جبریل کو ندا دیتا ہے، جبریل کو بلاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب فلانا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحببہ، اور تم بھی اس سے محبت کرو جس سے خدا محبت کرتا ہے، فیحبہ جبریل، پھر جبریل بھی ان سے محبت کرنے لگتا ہے، فینادی جبریل فی اہل السماء، اور پھر جبریل اہل آسمان میں، آسمانی مخلوقات میں یہ ندا دیتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا، بے شک اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، فاحبوہ، تو تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ اہل السماء، پھر سارے آسمان والے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں، ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر میرا رب اس کی محبت کی قبولیت کو زمین والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور پھر سارے اہل ارض بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں دو تین چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ پہلے تو میرا رب جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو میرا رب کیسے محبت کرتا ہے،
اس حوالے سے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم سارے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، یحببکم اللہ، تو وہ تم سے محبت کرے گا۔ بلکہ پھر تم اللہ کے محب نہیں رہو گے، وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ جب محبوب بنا لیتا ہے پھر وہ مرحلہ آتا ہے جس کی طرف اس حدیث مبارکہ میں اشارہ ہوا کہ میرا رب جبریل کو بلاتا ہے اور جبریل کو یہ پیغام پہنچا دیتا ہے کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اور وہ محبت آج بھی ہو سکتی ہے۔ قیامت تک آنے والے کسی شخص کے ساتھ بھی میرا رب محبت کا اظہار کر سکتا ہے۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہوگا؟ ذرا اندازہ کیجئے، انہوں نے رسول اللہ کی اتباع میں، اطاعت میں، پیروی میں، میرے آقا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ کی رضا کو کس طرح پایا ہے کہ میرے رب نے سارے زمانے کے دلوں میں آپ کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ اعلان ہوتا ہے اذا احب اللہ العبد، کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پہلے جبریل کو بتاتا ہے کہ جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو جبریل کیوں نہیں محبت کرے گا؟ جبریل بھی محبت کرے گا، میکائیل بھی محبت کرے گا، اسرافیل بھی محبت کرے گا، اسرائیل بھی محبت کرے گا، باقی انبیاء اور رسل بھی تو محبت فرمائیں گے کیونکہ وہ اللہ کا محبوب ہو گیا ہے۔ پھر اعلان ہوگا کہ سارے آسمان والوں کو یہ بتا دیا جائے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، جبریل اعلان کر دیں گے۔ تو آسمان میں یہ اعلان ہوا ہوگا، پہلے میرے رب نے بلا کے کہا ہوگا کہ میں عبد القادر سے محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی محبت کر۔ پہلے وہ اللہ کے محبوب ہوئے، محبوب سبحانی ہوئے، تو پھر اس کے بعد محبوب جبریل بھی ہو گئے، محبوب میکائیل بھی ہو گئے، محبوب اسرافیل بھی ہو گئے، محبوب ملائکہ بھی ہو گئے، عرش میں رہنے والے ساری مخلوقات کے محبوب ہو گئے۔ پھر اعلان ہوتا ہے کہ اب زمین میں میری محبت کو پھیلا دیا جائے اور بتایا جائے فلاں بندے سے جیلان میں پیدا ہونے والے اس شخص سے تیرا رب محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ آج کتنے 100 سال گزرنے کے بعد ہم حضور سیدنا غوث اعظم کا تذکرہ کر کے اسی حدیث مبارکہ کا مصداق بن رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی ہے، کیونکہ اللہ محبت کرتا ہے، سارے انبیاء محبت کرتے ہیں، سارے رسول محبت کرتے ہیں، سارے ملائکہ محبت کرتے ہیں، ساری آسمانی مخلوقات محبت کرتی ہیں، اور سارے اہل زمین محبت کرتے ہیں۔ جب اتنی محبتیں نصیب ہو جائیں گی تو پھر اللہ کے ولی کو کس بات کا خوف ہوگا یا کس بات کا غم ہوگا؟ ایک اور حدیث مبارکہ جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ اسے ذکر کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قال، بے شک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ جس کی سند سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا سے ہوتی ہوئی رب رحمان تک پہنچتی ہے۔ میرا رب اس حدیث کو روایت فرماتا ہے اور رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا اسے بیان فرما دیتے ہیں، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اور حدیث کی سند کے اعتبار سے جتنی بھی اقسام ہیں ان میں اعلیٰ درجے کی یہی حدیث ہوتی ہے کہ جس کی سند خود رب رحمان تک پہنچتی ہے۔ تو میرا رب نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا، کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، تو میں رب ہو کر اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ذرا اندازہ کیجئے، ذرا تصور کیجئے، آج اللہ کے اولیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے، سب سے مقرب ولی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس ولی کا تذکرہ جسے میرے رب نے اولیاء میں وہ شان عطا فرمائی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء میں اور سارے رسل میں عطا فرمائی ہے۔ اس اعلیٰ ترین درجے کی ولایت پہ جو شخصیت فائز ہیں آج ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے میرے کسی بھی ولی کے ساتھ جو دشمنی کرے گا، یہ نہیں کہا گیا جو عبد القادر کے ساتھ دشمنی کرے گا، بلکہ کہا جو آج کے کسی ولی کے ساتھ بھی دشمنی کرے، قیامت تک آنے والے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے تو اس کے ساتھ خدا کا اعلان جنگ ہے۔ تو جب میرا رب اعلان جنگ کر دیتا ہے تو پھر عافیت نصیب نہیں ہوتی، پھر امن نصیب نہیں ہوتا۔ لہٰذا نہ تو اولیاء کا مذاق کرنا چاہیے، نہ تو اولیاء کے مقامات کا انکار کرنا چاہیے، نہ ہی اولیاء کے جو فیوز ہیں ان کا انکار کرنا چاہیے، نہ برکات کا انکار کرنا چاہیے،
نہ کرامات کا انکار کرنا چاہیے، نہ ہی تصرفات کا انکار کرنا چاہیے۔ آپ کا تو نام ہی عبد القادر ہے۔ عبد القادر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کا بندہ جس کے پاس ہر طرح کی قدرت موجود ہے، جو قادر مطلق ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جو ہر چیز پر قادر ہے، جب وہ بندہ اس کے محبوب کی اطاعت میں آخری حد تک پہنچ جائے گا تو پھر میرا رب اسے بھی ساری قدرتیں عطا فرما دیتا ہے، ساری کرامات عطا فرما دیتا ہے۔ تو پھر ان تصرفات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو میرا رب اعلان جنگ کرتا ہے، اور جب خدا بھی جنگ کا اعلان کر دے تو پھر بچانے والی کوئی اور ذات نہیں ہوتی۔ تو یہ حدیث قدسی میں فضائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ کے کسی ولی کے فضائل کیا ہیں۔ تو ان فضائل کے تناظر میں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اسے عام ولی کے اگر یہ فضائل ہیں تو پھر جو سرور اولیاء ہیں، سارے انبیاء کے اولیاء کے سردار ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی، ان کا مقام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وَمَا تَقَرَّ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرْضْتُ عَلَيْهِ کہ ذرا اندازہ کرو کہ جب میرا رب کسی بندے کو اپنی محبت کی وجہ سے، نوافل کی قربت کی وجہ سے اپنے قریب کر لیتا ہے تو پھر میرا رب اسے اپنی محبتوں میں اتنا عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے کہ پھر وہ انسان اپنے رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ جملہ روایتی نہیں ہے، اسے سمجھنا ہے کہ کیسے ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اللہ کا محب ہونا چاہیے، لیکن جب اس کی اتباع میں، اطاعت میں اور فرما برداری میں اور اس کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے سرور کائنات علیہ الثنا کو راضی کریں گے تو پھر میرا رب اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ اور وہ بندہ نفل کی کثرت کے ساتھ میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور میں اس کی محبت میں اضافہ فرماتا چلا جاتا ہوں۔ حضور غوث اعظم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جن کی سیرت میں یہ باتیں آتی ہیں کہ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی ہے، یعنی عشاء سے لے کر فجر تک 40 سال کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں آئی جب آپ نے نوافل کے ساتھ اللہ کی قربت کو حاصل نہ کیا ہو۔ تو آپ نے اتنے نوافل ادا کیے ہیں کہ میرے رب نے آپ کو اپنی محبت عطا فرما دی، عنایات ہو گئی۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ اب میرا رب ارشاد فرماتا ہے جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ تو پھر میں اس کی سماعتیں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ اور پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا اور پھر اس کے میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ اور جب وہ مجھ سے کسی چیز کو طلب کرتا ہے تو میں اسے عطا فرماتا ہوں، یعنی اس کی کسی بات کا میں انکار نہیں کرتا، کسی بات کو میں ٹالتا نہیں ہوں، وہ مجھ سے مانگتا چلا جاتا ہے میں اسے عطا فرماتا چلا جاتا ہوں۔ اب ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مقام کو سمجھنا ہے کہ آپ نے نوافل کی کتنی کثرت کی ہے، پھر میرے رب نے آپ کو اپنی سماعتیں عطا فرمائی، بصارتیں عطا فرمائی، ہاتھوں کو قوت عطا فرمائی، پاؤں کو قوت عطا فرمائی، وجود کو برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو آج کی پہلی نشست میں ہم یہی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ خبردار لوگو آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے اولیاء کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ رب رحمان ہمیں اپنے اولیاء کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔